اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے، اگر تم یہ چاہتے کہ تم جو مانگو اللہ اس کو ایکسپٹ کرے، وہ تو کریم ہے، ایکسپٹ کرتا ہے. اگر تیزی چاہتے تو پہلے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرو. کتنی عجیب بات ہے، والدین کی مغفرت کی دعا کرو اگر تم دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے. کتنی بڑی بات دوستو. کون ایسا شخص ہے رمضان میں کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، نارمل ڈیز میں بھی یہی چاہتا کہ میری دعا قبول ہو. تو آج شب جمعہ، تو آپ اگر آج چاہتے کہ پہلی رمضان کی ساری برکتیں آپ تک پہنچیں، ہر آدمی مانگ رہا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، تو پہلی چیز یہ کرنا کہ مغفرت کی دعا کرنا. اللہم اغفر لی مومنین والمومنات، ٹھیک ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ضرور پڑھو. نہیں پڑھ سکتے عربی میں تو اردو میں بولو کہ اللہ تو اپنی دعا مانگنے سے پہلے، دعائیں مانگنے سے پہلے یہ بولو کہ پروردگار میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے کہ رمضان میں ہر نعمت آپ تک آئے. کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ اس کو رحمتیں ملے. تو ہر آدمی چاہ رہا کہ اس تک رحمت آئے. تو آپ کے ماں باپ جو اس وقت منو خاک کے نیچے، ان کو نہیں چاہیے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے. اگر اولاد نہیں دے گی تو کون دے گا؟ جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے کہ رحمت آ جائے افطار کے وقت، جب آپ جائیں گے، جب آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور جب اپنی افطار کو کھولیں گے تو کھانے سے پہلے آپ دعا مانگیں گے. اور دعا مانگنا اس وقت کی دعا فوراً قبول ہوتی. پہلا روزہ اسی لیے یہ باتیں کرو کہ آپ جب بریک کریں گے فاسٹ کو، ایک کھجوری لیں گے، آپ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے اللہم لکا سن تو دعا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھا لیں گے. نہیں، جب آپ اٹھاؤ لقمہ، پہلی چیز اگر یہ چاہتے کہ پہلا رمضان کا روزہ قبول ہو جائے، دوستوں کوئی گارنٹی نہیں اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے روزوں کی کوئی گارنٹی نہیں. unless you do something، جو اہل بیت کے بتائے ہوئے چیزیں اس پہ اگر آپ عمل کر رہے. تو آپ جب اٹھائیں لقمہ، کھجور اٹھائیں، تو سب سے پہلے نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی یہ اتنی نعمتیں ہیں، آپ یہ چاہتے کہ ڈبل ٹرپل غیر حساب ہو جائے. تو معصوم یہ بولتے کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے. لمٹ نہیں بتائی کہ اتنا بڑھاؤں گا، اتنا نہیں بڑھاؤں گا، نہیں، وہ مالک ہے، جتنا چاہے بڑھائے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج دن بھر کی پوری نعمتیں آپ تک پہنچے، تو لقمہ اٹھا کے ایک جملہ، ایک ورڈ کہنا ہے خالی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت دی آج کے آج میں تیرا روزہ رکھ سکتا. آج کا دن بڑا پیسفل گزر گیا، روزہ گزر گیا، اور میرے پاس ایک لقمہ تو ہے کھانے کو. اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ. شکر ادا کرو پھر لقمہ کھاؤ. میں کوئی بڑا ہوم ورک نہیں دے رہا. شکر ادا کرو پھر کھجور منہ میں رکھو. اچھا خود اکیلے مت رکھو، زور سے. اگر بچے ساتھ ہیں، آپ کے وائف ساتھ ہے، تو آپ کا فرض ہے، ہیڈ آف دی فیملی ہو تو آپ کا فرض ہے کہ بچوں کو بولو بیٹا جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. بچے اگر تھینک یو بولیں گے، میرا تھینک یو ہو سکتا ہے ایکسپٹ نہ ہو اس لیے کہ میں نے اس زبان سے کئی گناہ کیے، لیکن معصوم بچے ان کا شکریہ تو پہلے قبول ہوگا، اور وہ شکر ادا کریں گے، آپ ذریعہ بنیں گے تو اللہ آپ کے بھی سارے اعمال قبول کرے گا اور آپ کو بھی نعمتیں دے گا. دوستو اب یہ مہینہ گزر جانے کے بعد پھر ہم کو وہ رزق کی وہ بات نہیں رہے گی، وہ رحمتوں کی بات نہیں رہے گی. اس میں تو اس مہینے میں تو اللہ کہہ رہا کہ یہ شہر اللہ ہے، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. اللہ اگر کسی کا ہوسٹ بن جائے، جسٹ امیجن، ہمارے ویسا ہوسٹ نہیں، یہ اللہ ہوسٹ بن رہا، تو اللہ آپ کو دعوت دے رہا کہ تم میرے میزبان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. تو پہلی چیز جو آج آپ کو کرنا تھا کہ پریپیئر یور سیلف، کہ آپ ٹیبل پہ ہر نعمت رکھی ہوئی ہے، کچھ مت کرو، خالی اپنے سر کو جھکا دو اس ٹیبل کے پاس، سر کو ایسے جھکا دو اور بولو اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. کیوں شکر ہے؟ کہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کے بعد اتنی نعمتیں دے دی.
اتنی نعمتیں مل گئی, بہترین افطار آ گئی میرے سامنے, بہترین کھانا آ گیا, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ نعمت اللہ صرف مجھے نہیں, اب یہاں پہ آپ کئی چیزیں کر سکتے, پوری مجلسی میں خالی اس نعمت پہ پڑھ لو, کئی چیزیں کر سکتے. آپ یہ بول سکتے کہ یہ نعمتیں میرے ماں باپ کو بھی دے دیں, وہ لحد میں اکیلے ہیں, گریو میں اکیلے ہیں, اللہ میری ماں باپ کے لیے رحمتیں بنا, ان کی شب جمعہ یہ لائف ٹائم شب جمعہ, ان کے سارے ایشوز دور, ان کی ساری پریشانیاں دور ہوئی, نیچے کی پریشانی, اللہ میرے ماں باپ کو اجر عظیم دے, اس لیے کہ ماں باپ نے سکھایا تو تم نے روزہ رکھا. آج جو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو جسٹ بیکاز آف یور مدر اینڈ فادر, تو ان کو نہیں بھولنا. یہ معصوم کا عجیب جملہ, دعاؤں کو قبول کرانا ہے تو ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرو. اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ کو ایک جملہ بولنا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو امام کی سلامتی کے صدقے میں سلامت رکھ, امام کی سلامتی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ, اور سارے مومنین مومنات کو سلامت رکھ. آپ نے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی, آپ اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے. اس لیے کہ جب تم ماں باپ کے لیے دعا کرتے تو اللہ تمہارے سلامتی میں اور وہ بڑھا دیتا, اس لیے کہ اللہ یہ بولتا ہے کہ جس بندے نے اپنے ماں اور باپ کا لیے دعا کی, والدین کے لیے دعا, والدین کے لیے دعا دعاؤں کو قبول کرا رہی, والدین کے لیے دعا تمہاری زندگی کو. اس لیے کہ دوستو اگر جاب مل رہا اس رمضان کی برکتوں سے, اگر آپ کو کوئی چیز عطا ہو رہی تو آپ سمجھو کہ یو آر بلیسڈ, اتنے بلیسڈ کہ آپ کو اتنی بڑی نعمت مل گئی, رمضان مل گیا. ہم کبھی شکر ادا کرتے ہیں, ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اتنا بڑا مہینہ مل گیا, مجھے اتنا بڑا مہینہ مل گیا رحمت کے ساتھ. دوستو ایک چیز یاد رکھو, یہ نہیں مل سکتا تھا, یہ اس کا کرم ہے پروردگار کا جس کی وجہ سے تم کو ملا, یہ اس کا کرم ہے جس کی وجہ سے تم کو نہیں ملا. اگر وہ نہیں دینا چاہتا بیمار کر دیتا, یعنی صبح سے شام تک تم صحیح تھے, این افطار کے وقت اگر تم بیمار ہو جاتے تو کیا کرنا. اگر صحت ہے تو اللہ کا یہ کرم ہے, یہ بلیسنگ ہے. تو اس کے لیے یہ رمضان کا پہلا میں چاہتا کہ پورا, اور آج یہ دعا اور ایڈ کرو کہ بولنا اللہ یہ پورے 30 دن میں صحت کے ساتھ ہوں, میں اکیلے نہیں, مومنین اور مومنات سب صحت کے ساتھ, اس لیے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں, ہم روزے رکھ سکیں. پروردگار تم مجھے صحت کے ساتھ رکھنا, ہیلتھی رکھنا, اور سارے مومنین اور مومنات کو ہیلتھی رکھنا, کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ عبادت کریں گے, جب وہ عبادت کریں گے تو آپ کو اس کا اجر, سب کی صحت کی دعا کریں. اور آج ایک نماز پڑھو, یہ نماز آپ 7 دن تک پڑھ سکتے. پہلی کی نماز ہے لیکن دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی کبھی بھی پڑھ سکتے. یہ نماز 1 مہینے کا پروٹیکشن ہے تمہیں. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں, پورے رمضان کا پروٹیکشن, ایک شیلڈ ہے تمہارے اوپر, سایہ رہے گا. اور اتنی فیمس نماز, مشہور ترین نماز, یہ نماز رزق کے لیے بہترین ہے, رزق کے دروازے کھلتے, یہ نماز پریشانیاں دور ہوتی, یہ نماز سٹریس دور کرتا, یہ نماز 1 مہینے تک تمہارا پروٹیکشن ہو جاتا. اب بیماری جو آئی اور چلی بھی جائے, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, ہر چیز کے لیے یہ نماز بہترین. اس نماز کی نیت ہے اول ماہ کی نماز, اول ماہ کی نماز. کتنی دیر کی ہے؟ ہارڈلی 10 منٹس. پلیز آپ افطار کے بعد, میں یہ نہیں بول رہا کہ آج ہی رات میں بیٹھ جاؤ, افطار کے بعد بیٹھو, کھانا کھا لو, کھانا کھا کے تھوڑا فریش ہو جاؤ, اس کے بعد آپ یہ نماز آج ضرور پڑھو. آپ یقین کرو میری بات میں, آنے والے آبسٹیکلز جو تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں نا وہ دور ہو. تم کل مجھے دعا دینا, یہ وہ نماز ہے, ہر مہینے کی پہلے دن کے لیے پڑھنے کی نماز ہے. پہلا, دوسرا, تیسرا, 7 دن تک پڑھ سکتے ہیں. اتنا فائدہ اس نماز کا کہ سارے علماء نے لکھا اس نماز کو پڑھنے کے لیے. سو سمپل. آپ نیت کریں گے میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت, اول ماہ کی قربتاً, یعنی فرسٹ آف ایوری منتھ کو پڑھنا.
فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ کبھی بھی پڑھو، 7 تاریخ تک پڑھ سکتے. اول نیت ہی اول ماہ کہ پڑھتا ہوں 2 رکعت قل واللہ. پہلی رکعت میں 1 قلم ہے، 30 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد، 30 مرتبہ ہاتھ پہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 30 ٹائمز، ایک دفعہ نہیں پڑھنا ہے، 30 ٹائمز. الحم ایک ہے، 30 ٹائمز سورہ قل. پھر رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو. پھر دوسری رکعت میں 1 قلم اور 30 ٹائمز سورہ انا انزلنا، 30 ٹائمز سورہ انا انزلنا. پہلی رکعت میں قل ہے، دوسری رکعت میں سورہ نم. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد آپ مظلوم بی بی کی تسبیح نہیں چھوڑیں، اور سجدے میں جا کے نماز کمپلیٹ ہو جائے 3 مرتبہ صلوات پڑھو، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو، پھر سجدے میں جاؤ. سجدے میں جا کے شکر ادا کرو، شکر للہ شکر للہ شکر للہ شکر للہ، جتنی دفعہ چاہے بولا. اس کے بعد 7 ٹائمز بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ بولا کہ میں بڑا رحمان اور رحیم، رحم کرنے والا. تو 7 ٹائمز بولنا یا ارحم الراحمین. بولنے کے بعد ہاتھ اٹھا. آپ کو پتا ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ معصوم سے روایت ہے کہ جب تم 7ویں مرتبہ بولتے ہو یا ارحم الراحمین، اللہ کی رحمت اپنے جوش پہ آ جاتی، اور وہ فرشتوں سے پوچھتا میرا بندہ اتنا مرتبہ مجھے بول رہا، میں اب کیا عطا کروں اس کو، کیا دو اس کو. اللہ جب دیتا ہے تو 1-2 چیز نہیں دیتا، آپ جو مانگیں گے. 1 مہینے کا پروٹیکشن ہے. کیا 30 سورہ قل ہے، 30 مرتبہ سورہ. یہ نماز ضرور پڑھیے. نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ رمضان صحیح گزرے. دیکھیے میں بار بار اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں، 30 دن تک انسسٹ کر رہا ہوں. کیوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے روزے چھوڑ جائے تو ایک بلیسنگ آ رہی تھی وہ رک گئی نا. اس کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ ایک رحمت ہے. پھر 11 مہینے کے بعد آئے گا. 11 مہینے کے، کسی مہینے کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ میں مہمان، تم میرے مہمان ہو جاؤ گے. کسی مہینے کے لیے صرف جب حج پہ جاتے ہو یا عمرے پہ جاتے ہو تو تم اللہ کے مہمان ہوتے. جب حج پہ جاتے ہو تو وہ تو حج پہ تو ہر آدمی تو نہیں جاتا. تو یہ کوشش کرو کہ رمضان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ پروردگار میرا رمضان پورا گزرے، میرے 30 دن پورے گزرے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل تو فرج. اس میں اور کیا دینا ہے آج کی مجلس کے یہ نماز پڑھ کے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرو. مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرو. آج شب جمعہ ہے نا، اسی لیے بول رہا ہوں. شب جمعہ ہے تو دعا کریے کہ پروردگار اس نماز کا ثواب کہ جو تو غیر حساب عطا کرنے والا ہے، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو عطا کر، جمیع مومنین مومنات کو عطا کر. اور نماز شب ضرور پڑھو. میں آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا نماز شب کی، میں صرف پہلی شب جمعہ اسے ریمائنڈ کروں. 3 رکعت پڑھو لیکن آج کی رات نماز شب پڑھو. 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو. 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر. 40 آدمی کے نام نہیں لے سکتے، 10 آدمی کے. میں انشاءاللہ شب نماز پہ آگے چل کے بولوں گا، لیکن آج کی وجہ سے بس اتنا کہ آج پہلی شب جمعہ ہے، رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے اور پہلی تاریخ ہے. تو بس شب نماز سے شروع کرو، اس لیے کہ شب نماز کین چینج یور ڈیسٹینی. آج ہی رات میں ڈیسٹینی بدل جائے. آج ہی رات میں جو آپ کی لائف کے آبسٹیکلز ہیں ختم ہو جائے. آج ہی رات میں جو رکاوٹیں تمہاری دعاؤں میں وہ ختم ہو جائے. آپ یوں ہی مت بولو کہ ارے مولانا تو ایسی بولتے. مولانا بولتے نہیں، یہ معصوم بول رہی ہے، اللہ بول رہا ہے جو مانگو گے دوں گا، جو مانگو گے دوں گا، جیسے مانگو گے دوں گا، جتنا مانگو گے دوں گا. اللہ کے پاس کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ اتنا دوں گا اتنا نہیں دوں گا. وہ دنیا کے بادشاہ ہے، یہ تو کائنات کا عالمین کا بادشاہ الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ تو رب العالمین ہے، اس کے پاس کوئی لیمٹ نہیں ہے. تم مانگتے مانگتے لیتے لیتے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھا. سبحان اللہ. تم دیتے لیتے لیتے تھک جاؤ. اب آپ بولیں گے کیسے، اتنا کیسے دیں گا؟ دنیا میں اس کی مثال ہے، دنیا میں آف کورس ہے. وہ کس سے ہے
وہی کر سکتا جو اللہ کا ولی ہے. آپ سمجھے وہ کون؟ میرا مولا. سائل نے ایک روٹی مانگی تھی, ایک روٹی, and he was expecting one roti from Ali. واقعہ نہیں پڑھ رہا, واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا. سائل نے ایک روٹی مانگی تھی مولا سے کہ اللہ کے نام پہ دو. مولا نے کیا کیا؟ روٹیاں دی. یہ نہیں بولا خمبر کو کہ ایک روٹی دے دے, کہ روٹیاں دو. یہ ہے سخی. اس کے بعد دیری ہوئی, پوچھا روٹیاں کیوں نہیں دے رہی؟ تو کہا کہ اونٹ پر ہے. کہا اونٹ بھی دے دے. کہا خطار میں, خطار بھی دے دے. یہ سبحان اللہ. کہ وہ آیا تھا فقیر ملینر بلینر بن کر واپس گیا. صرف مانگنے کا سلیقہ تھا. کس خلوص سے مانگا تھا وہ بہتر. تو ہم بھی آج کی رات شب جمعہ اپنے پہلی دعا بار بار بول رہا, اس پہ انسسٹ کر رہا کہ پہلے اپنے مرحومین کے لیے, مغفرت کے لیے, سارے مرحومین کے لیے دعا بول. اپنے لیے کچھ مت بولو, اللہ تو سب کو بخش دے, سب کی لاحت میں روشنی دے دے, سب کی پریشانیاں دور کر دے. اور آج جب مغرب ہو جائے گی تو زیارت امام حسین ضرور پڑھیں. پہلی شب جمعہ یہ نیت کر کے آپ پڑھتے ہیں, لیکن رات میں پڑھو, مغرب کے بعد, افطار کرنے کے بعد پڑھو. پڑھ کے بولو یہ پہلی شب جمعہ کی پہلا تحفہ, پہلی شب جمعہ پہلا تحفہ میں اپنے مرحومین کو دے رہا ہوں, سارے مرحومین کو, مولا حسین کا. تو آپ کہیں گے لندن میں بیٹھ کے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, پوری کائنات میں, پوری دنیا میں جتنے وادی السلام میں لوگ مومنین مومنات ہیں ان کی نیابت میں پڑھ رہا, ان کے بیہاف میں پڑھ. یہ نیت کرنا کہ جتنے ہیں میں ان کے بیہاف میں پڑھ یا پڑھ. پہلا جملہ بول رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ملینز کی تعداد جو مومنین مومنات